کر رہا ہوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں تجھے بھوکا نہیں سونے دیتا، میں تجھے ننگا نہیں پھرنے دیتا، میرے وعدے یہی ہیں۔ اللہ کا وعدہ روٹی کا کوٹھی کا نہیں، اور آج ہم پریشان ہیں اسی وجہ سے۔ فرمایا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، جوانی دی، عمر دی، حیاتی دی، اولاد دی، انعام کیا، تو بھی اپنا وعدہ پورا کر۔ تو نے بھی تو کہا تھا انت ربنا، اور میرے مولا تیرے سوا میرا رب کوئی نہیں، مشکل کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، کوئی کسی کی دور سے قریب سے تکلیفوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ کئی لوگ تمہیں مثالیں دیں گے، اچھا جی گولی قبض کشا ہو سکتی ہے، اللہ والا قبض مشکل کشا نہیں ہو سکتا؟ طریقہ دیکھ، کدھر قرآن گیا، کدھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گیا۔ میں قسم کھاتا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، قرآن یہ وہی ہے جو اللہ پاک نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا تھا، یہ وہی قرآن ہے جو کالی کملی والے نے ساری زندگی جس کی تلاوت فرمائی، یہ وہی کلام پاک ہے جس کی 1,29,000 صحابہ نے تلاوت فرمائی، اور یہ وہی قرآن ہے جس کو پڑھتے پڑھتے ساری عمر قطب ابدال غوثوں کی عمریں گزر گئی۔ مگر آج ہم لوگوں کا مزاج نہیں قرآن کریم کے قریب آنے کا، سمجھنے کی کوشش کرنے کی۔ اس لیے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ہی ڈرو، خوف کھاؤ، میں خالق ہوں تم مخلوق ہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس پر ایمان لاؤ، اس پر یقین جماؤ، اعتماد جماؤ، بھروسہ رکھو، توکل کرو۔ اس کا ایک ایک لفظ تمہارے لیے بڑا عجیب ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم بڑا سخی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، پتا چلا کلام پاک بڑا عجیب ہے، بہت احسن کلام ہے، بڑا عجیب و غریب کلام ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا بل هو قرآن مجید، یہ بڑی برتر کلام ہے، بزرگ کلام ہے، خالق کائنات کا کلام ہے، مالک کائنات کا کلام ہے۔ فرمایا لوگوں اس پر ایمان لاؤ، اس پر یقین رکھو۔ عورت کا بچہ اگر 1 گھنٹہ غائب ہو جائے آنکھوں سے، اتڑیاں تڑپ اٹھتی ہیں، کدھر گیا میرا بچہ، کدھر گیا میرا لخت جگر، کہاں گیا میرا نور نظر، پریشان ہو جاتی ہے، پسینے آ جاتے ہیں۔ اور قرآن عورت مرد جو پڑے ہوئے ہیں، سال بھر بھی آنکھوں کے سامنے نہ آئے کبھی پریشانی نہیں ہوتی۔ کبھی کسی عورت کو روتے دیکھا؟ نے کہا مائی کیا بات ہے کہ میں ایڈی بد نصیب ہو گئی کہ سال ہو گیا میں قرآن کو ویکھیا نہیں، دیدار نہیں کیتا، تلاوت نہیں کیتی۔ کبھی کسی مرد کو روتے ہوئے دیکھا کہ میں نے بچپن میں قرآن پڑھ لیا تھا لیکن اب میں بھول بھال گیا ہوں اور 10 برس ہو گئے، 20 برس ہو گئے، میں نے پڑھا ہی نہیں کبھی؟ کبھی تم نے ساری زندگی میں کسی کو روتے دیکھا؟ اولاد کے لیے رو لیں گے، مال کے لیے رو لیں گے، اقتدار کے لیے رو لیں گے، تخت و تاج کے لیے رو لیں گے، اپنی عزت کے لیے رو لیں گے، اپنے ناک کے لیے رو لیں گے۔ کلام الہی اگر دور ہو گیا اور اس سے بے وفائی کی تو کون روئے؟ فرمایا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به، اس پر ایمان لاؤ، اس پر یقین جماؤ۔ دیکھو آج کل عموماً مرغیاں بچے نکال رہی ہیں، مارچ اپریل میں ککڑی بچے نکالتی ہیں، اکثر لوگ بچے نکلواتے ہیں، 10 بچے، 8 بچے، 15 بچے، 20 بچے ککڑی لیے پھرتی ہے، مرغی لیے پھرتی ہے، 1000 فٹ بلندی پہ
اس کو چیل نظر آتی ہے. دیکھا خدا کی قدرت؟ کئی مرتبہ تمہاری فوج کو راڈار کے ذریعے دشمن کے جہاز کا پتہ نہیں لگتا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فوجی نظام کو راڈار کے ذریعے دشمن کے جہاز کا پتہ نہیں چلتا. فوجی کہتے ہیں جی نیچی پرواز کی تھی اس لیے راڈار میں نہیں آیا، اور خدا نے ککڑی کی آنکھ میں ایسا راڈار لگایا ہوا ہے 1000 فٹ بلندی پہ دشمن آیا اور مرغی کو فوراً نظر آ جاتا ہے. اور یہ راڈار نہ امریکہ سے آیا نہ روس سے آیا، خدا نے بنایا. اچھا پھر وہ جو مرغی کے بچے ہیں، اندازہ لگا، اس نے دشمن دیکھا، چیل ہیل نظر آئی اور کوکو کی، سارے بچے ماں کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں. بچوں کو اپنی ماں کے خطرے کے الارم پہ یقین ہے. ککڑی کے بچوں کو یقین آ گیا، اور نبی کالی کمری والے کے امتی ہو، تمہیں یقین قبروں میں آئے گا؟ مرغی کے بچوں کو اپنی ماں کے خطرے کے الارم پر کہ کونکو جو کر رہی ہے خیر نہیں، تمام کے تمام دوڑ کر ماں کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں. ہوائی حملہ ہونے والا ہے اور جو باہر رہ جاتا ہے اس پر حملہ ہو ہی جاتا ہے. مرغی کی آواز پر بچے یقین کر کے پروں کے نیچے آ کر بچ جاتے ہیں. اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ اتنا بڑا قرآن دیا، تمہارا یقین قبروں میں آئے گا؟ اور ایک ایک خطرے کی نشاندہی کی. فرمایا او لوگو اگر تم غلط روش اختیار کرو گے تو دنیا ہی میں ذلیل ہو کے مرو گے. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے، کفر کے ہاتھوں رسوائی اٹھاؤ گے، آخرت میں بھی ذلت آئے گی. ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے وہ کھلم کھلا خسارہ جس پر ہماری توجہ نہیں جاتی، جس پر ہمارا دھیان نہیں جاتا، جس پر کبھی ہماری نظریں التفات نہیں پڑتی. خدا نے قرآن دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لے کر یہ قرآن تمہیں دیا. اور حدیث پاک میں صاف آتا ہے، او لوگوں میں امام الانبیاء ہوں، سارے جہان کا سردار ہوں، پر میری جائیداد زمین نہیں، میری جائیداد سونا نہیں، میری جائیداد چاندی نہیں، باغ و بہار نہیں، طیب میرا ترکہ، میرا ورثہ، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد یہ قرآن کریم ہے. یہ بات میں نے آج کیوں کہنی شروع کی اور میں کیوں زور لگا رہا ہوں قرآن کریم کی طرف؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے کسی قسم کے چندے کا مطالبہ کروں گا. میری نیت الحمدللہ خیر ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ابھی سے قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ شروع کرو اور زیادہ سے زیادہ قریب آؤ. رمضان المبارک آ رہا ہے تاکہ تیرے سارے کے سارے گناہ تلاوت کے ذریعے، روزے کے ذریعے معاف ہو جائے. یہ ہے تمنا اور یہ ہے آرزو اور یہ ہے حسرت اور یہ ہے طبیعت کی امنگ. تو فرمایا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به. خدا کہتا ہے اور تم ہی میری آیتوں کا انکار کرنے والے نہ بنیو. نماز کی آیتیں، زکوٰۃ کی آیتیں، حج کی آیتیں، عدل و انصاف کے آیات ہیں، حقوق ہمسایہ رشتہ داروں کے حقوق کی آیات ہیں. آدمی جب گڑبڑ کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، اور اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن کریم مجھ سے دور، اتنی آیتیں مجھ سے دور ہو گئی. ساری زندگی قرآن کریم ہے. اگر آپ نبی کا لباس پوچھنا چاہیں گے قرآن کریم سے تو بتائے گا وثیابہ کا فطاہر، نبی کا ماحول بتا ورجز فاہجر، نبی کی آنکھ بتا قد نری تقلب وجهک فی السماء، نبی کا ہاتھ بتا ید اللہ فوق ایدیہم، نبی کا چہرہ بتا والضحی، نبی کی زلفیں بتا واللیل اذا سجی. میں تو کہتا ہوں ہر درد کی دوا ہے اللہ کا قرآن، پر بات ہے یقین کی. یقین اگر آ جائے تو یہ ساری باتیں پھر بنتی ہیں. اگر ہمارے یقین میں کمی تھی جبھی تو خدا نے کہا ولا تکونوا اول کافر بھی، اور پہلے تم نہیں بن جانا غیر یقینی حالت پیدا کرنے والے، ورنہ پھر تمہیں برکتیں نہیں ملیں گی، رحمتیں نہیں آئیں گی، سکون نہیں آئے گا.
آج آپ دیکھ لیں کروڑا پتی ہے، ہائے